دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیں۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان انسداد دہشت گردی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے ملائیشیا کے ساتھ دفاعی تعاون اور تصویراتی روابط کو مزید وسعت دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر ریلوے نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں ریلوے کا نظام جدید اور بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تشدد کے واقعات کے متاثرین کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان قانون کے نفاذ، انسداد دہشت گردی، منشیات اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام اور تارکین وطن کی غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں ملائیشیا کے وزیر داخلہ سیف الدین نصرالدین بن اسماعیل اور ان کے وفد سے گفتگو کے دوران کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان ملائیشیا کے ساتھ مشترکہ مذہب، ثقافت، باہمی احترام اور عوامی سطح پر مضبوط روابط پر مبنی قریبی اور برادرانہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے داخلی سلامتی، امیگریشن، قانونی اور عدالتی امور سمیت مختلف شعبوں میں دائرہ جاتی تعاون مضبوط بنانے میں ہونے والی پیش رفت کو سراہا۔ ملاقات میں دو طرفہ تجارت بڑھانے سے متعلق امور پر بھی غور کیا گیا۔ پاکستان اور ملائیشیا نے بالخصوص تجارت، معیشت، باہمی قانونی معاونت اور عوامی روابط کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ملائیشیا کے وزیر داخلہ کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا اور امن و استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ مقاصد کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم دہرایا۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملائیشیا کے ساتھ دفاعی تعاون اور تصویراتی روابط مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ملائیشیا کے وزیر داخلہ سے راولپنڈی میں گفتگو کے دوران کہی، جنہوں نے پاکستان میں ملائیشیا کے سفیر اور اعلیٰ سطح کے ایک وفد کے ہمراہ ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی کی صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اور دیرینہ تعلقات کا اعادہ کرتے ہوئے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون اور روابط کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر کیسر احمد شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اقتصادی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں سعودی انویسٹمنٹ فورم کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان سعودی سرمایہ کاروں اور کاروباری گروپوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے وفد کو یقین دلایا کہ سرمایہ کاری بورڈ ملک میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی رکھنے والی سعودی کمپنیوں کو مکمل سہولت فراہم کرے گا۔ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے، کاروباری اداروں کے درمیان روابط کے فروغ اور پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے سہولت فراہم کرنے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریلوے کے وزیر محمد حنیف عباسی نے کہا کہ حکومت ملک میں ریلوے کے نظام کو بہتر اور جدید بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات جھنگ میں ساندل بار ایکسپریس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو بہتر اور جدید سفری سہولیات فراہم کرنے پر بھی توجہ دے رہی ہے۔ حکومت نے آج سے آئندہ 3 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 59 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 368 روپے 29 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں بھی 3 روپے 81 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 341 روپے 59 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تشدد کے واقعات کے متاثرین کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر لوگوں کے خلاف ہر قسم کے تشدد کی شدید مذمت کرنا ہے۔ پاکستان کی خصوصی سنوکر کھلاڑی رانا محمد علی نے فن لینڈ کے شہر لاہتی میں
ورلڈ ڈس ایبلٹی بلیئرڈز اینڈ سنوکر ٹورنامنٹ میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔